اس پروگرام تجدید عہد وفا میں اپنے بڑے ہی معزز اور محترم بھائی چودھری راشد علی سندھو صاحب کو امیدوار قومی اسمبلی N95 اور چودھری احمد محمود صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا۔ ہم ان کو اپنے جامعہ میں آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ تو اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جامعہ کے ہونہار طالب علم بلال عبد المالک کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن مجید پیش کرے۔ بلال عبد المالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں بھی ترانے کے لیے جامعہ کے ہی طالب علم ابو ہریرہ نواز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ایک پیارا سا ترانہ پیش کرے۔ ابو ہریرہ نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ اٹھی قوم ہے، جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن۔ جاگ اٹھی قوم ہے، جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن۔ جاگ اٹھی قوم ہے، جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن۔
پاک مٹی ہے یہ پاک میری زمین، پاک مٹی ہے یہ پاک میری زمین، اس کا پرچم بلند ذرہ ذرہ ہنسی، اس کا پرچم بلند ذرہ ذرہ ہنسی، اس پہ قربان ہے مال و روح و بدن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن۔ سرحدوں کی امی فوج اپنی صدا، سرحدوں کی امی فوج اپنی صدا، سبز پرچم لیے جاہیں کرتی فدا، سبز پرچم لیے جاہیں کرتی فدا، اور جاں باز ہے قوم کا مرد و زن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن۔ دل اگر سندھ ہے اور بولان ہے، دل اگر سندھ ہے اور بولان ہے، جسم پنجاب ہے جان ایمان ہے، جسم پنجاب ہے جان ایمان ہے، گلگت و خیبر شان و آن وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن۔ اس کی مٹی کی خوشبو سے مہکے جہاں، اس کی اس کی مٹی کی خوشبو سے مہکے جہاں، اس کی مٹی کی خوشبو سے مہکے جہاں، رمز توحید ہے رہبر کارواں، رمز توحید ہے رہبر کارواں، اس پہ نازا سراپا ہے عہد کہن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن، جاگ اٹھی قوم ہے جاگ اٹھا ہے وطن، ہم سبھی اس کے ہیں یہ ہمارا چمن۔ السلام علیکم۔ میں دعوت دیتا ہوں خزیمہ عبدالقدیر کو۔ خزیمہ عبدالقدیر وہ آئے اور ایک پیارا سا ترانہ پیش کرے۔ خزیمہ عبدالقدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لیں دشمن سبھی یہ وطن اے صدا، ہر دل کی آواز، دل دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان ایک آغاز کی داستان، ہم سبھی ایک ہے اپنا گھر پاسباں، ہم سبھی ایک ہی سوچ ہے ایک پہچان ہے،
کھائی ہے باخودا، سن لیں دشمن سبھی یہ وطن اے صدا، ہر دل کی آواز، دل دل کی آواز، پاکستان جوش بھی ہے جنوں سب تمہارے لیے، جانو دل بھی لہوں سب تمہارے لیے، اے وطن تیرے ایک اشارے پہ سب آ گئے، اے وطن تو پکارے جو سب آ گئے، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخودا، سن لیں دشمن سبھی یہ وطن اے صدا، ہر دل کی آواز، دل دل کی آواز، پاکستان دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخودا، سن لیں دشمن سبھی یہ وطن یہ صدا، ہر دل کی آواز، دل دل کی آواز، پاکستان السلام۔ ضیاء الرحمن عدیل وہ آتا ہے اور ایک پیارا سا ترانہ پیش کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمن عدیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینے میں دل موجود بھی ہے، گولیاں بھی بارود بھی ہے، سینے میں دل موجود بھی ہے، گولیاں بھی بارود بھی ہے، اس جان کی حد تک پار گئے، جو وار کیے سب ہار گئے، جو تیرے نام پہ لہرائے پرچم کی گواہی ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہے تو پہ ٹنک جہاز بھی سب پر دل ہے سب سے زیادہ بڑا، ہے تو پہ ٹنک جہاز بھی سب پر دل ہے سب سے زیادہ بڑا، ہر حال میں اب یہ نبھائیں گے یہ کر آئے ہے وعدہ بڑا، یہ چھوڑ اپنا گھر بار گئے، جب وقت آیا ہر بار گئے، جو تیرے نام پہ لہرائے، جو تیرے نام پہ لہرائے پرچم کی گواہی ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہے آنکھیں بھی اور خواب بھی ہے چال ڈال انداز بھی ہے آنکھیں بھی اور خواب بھی ہے چال ڈال انداز بھی ہے، نہ بٹکے نہ گھبرائے ہم سب سے اونچی پرواز بھی ہے، دشمن کے چین قرار گئے، جو وار کیے سب ہار گئے، جو تیرے نام پہ لہرائے پرچم کی گواہی ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ السلام علیکم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے پیارے سے بھائی اسد اللہ ندیم کو کہ وہ آئے اور ایک پیارا سا ترانہ پیش کرے۔ اسد اللہ ندیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن۔
السلام علیکم. اپنے بھائی موسیٰ بلال کو کہ وہ آئے اور ایک پیارا سا ترانہ پیش کرے. موسیٰ بلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. رسم اہل وفا ہر ستم جھیلنا, رسم اہل وفا ہر ستم جھیلنا, اپنی تاریخ ہے موت سے کھیلنا. کجفا ہم لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم دہانے پہ ہیں. جرم ہے مقتدر ظلم مغرور ہے, جرم ہے مقتدر ظلم مغرور ہے, محو طاقت جفاؤں پہ معمور ہے. ہم بھی اپنا جگر آزمانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. قاتلوں قتل گاہیں سجاتے رہو, قاتلوں قتل گاہیں سجاتے رہو, سینے حاضر ہے گولی چلاتے رہو. ہم عقیدے پہ تن من لٹانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. غیرت دین سے ربط کو توڑ دے, غیرت دین سے ربط کو توڑ دے, ڈر کے طاغوت سے نظریہ چھوڑ دے. یہ سبق ہم کو بزدل پڑھانے پہ ہے, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. یہ تقاضا ہے ملک خدا داد کا, یہ تقاضا ہے ملک خدا داد کا, سکہ چلنے نہیں دیں گے الہاد کا. تخت و تاج ستم ہم گرانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. گرم پرواز جانباز شہباز ہم, گرم پرواز جانباز شہباز ہم, کشمکش ہے جنو ہے تگو تاز ہم. جان کی بازیاں کھیل جانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں, ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں. السلام علیکم. ابھی میں اپنے بڑے ہی معزز اور محترم بھائی چودھری احمد محمود صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ بھی ہمیں ایک پیارا سا ترانہ سنائیں. چودھری احمد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں,
مسل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ علامہ اقبال نے جس وقت یہ شعر کہے تھے اسے اور اس کی سوچ میں صرف آپ لوگ تھے۔ آپ لوگ سے مراد کون؟ دیندار لوگ، دنیا دار نہیں، دیندار لوگ۔ کیا کہا؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اے مسلمان تو نے کبھی سوچا وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز؟ یعنی دین اور نبی کے فرمان، تو وہ گردو ہے ایک، اس کا تو ٹوٹا ہوا تارا ہے، تو زمین پہ آ گیا ہے، تو آسمانی مخلوق ہے، تو زمین پہ رہنے والا نہیں ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، مسل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اور جب تربیت کی، آپ جیسے لوگوں کی جب تربیت کی تو پھر مسل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کہ پھر ان لوگوں نے بادشاہی کی پرواہ نہیں کی، زمینوں پہ بیٹھ کے اور بڑے بڑے فیصلے کیے، پروٹوکول نہیں دیکھا۔ وہ آپ لوگ تھے۔ جب پہلا بیٹا تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کا ترجمہ یہ تھا کہ مسلمان کفر کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، اور جب وہ سخت ہوتا ہے تو اس پہ تلخیاں آتی ہیں، تلخیاں آتی ہیں تو جو ثابت قدم ہوتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ ہیں۔ علامہ اقبال نے بات کی، تب بھی آپ کی، اللہ نے بات کی، آیات قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے بات کی، تب بھی آپ لوگوں کی۔ ایک بیٹے نے نظم پڑھی، ہمیں پتہ ہے ہم توپوں کے دھارے پہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی آپ ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو تھام کے کھڑے ہوئے ہیں نا، وہی لوگ ہیں۔ دنیا دے پڑے لوگ کوئی چیز نہیں، آپ لوگ ہیں۔ عقیدے پہ، وہ ایک شعر بچے نے بولا، کہا ہم عقیدے پہ مر جانے والے لوگ ہیں۔ وہ بھی آپ لوگ ہیں جنہوں پتہ ہی نہیں عقیدے دا، انہیں کی مرنا ہے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑھیا چیز کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا اس نے۔ وہ بھی آپ کی ذمہ داری۔ بیٹا دنیا میں ہمیشہ 5% اچھے لوگ ہیں، 100 چوں 5 چنگے ہوندے نے تے 100 چوں 5 مندے ہوندے نے، باقی 90 لوگ ٹگے ہوندے نے۔ چنگے اتنے آ جان تے 90 انہاں نال لگ جاندے نے، انج لگدا جویں 95% لوگ اچھے نے، تے جدوں 5% برے اتنے آ جاندے نے تے 90 انہاں نال لگ جاندے نے، لوگ سمجھتے ہیں 95% برے لوگ نے۔ حالانکہ دنیا تے صرف لڑائی 5% لوگاں دی ہے، اور چنگے 5% لوگ تسی ہو۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی، کہا اس مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہ تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دین کو سنبھالا، آپ نے ایمان کو سنبھالا، آپ کو مسلمان کے حقوق کا پتہ ہے، آپ کو انسانوں کے حقوق کا پتہ ہے، آپ کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ پتہ ہے انہوں نے ان کو سنبھالنا ہے۔ جسے ان کے حقوق کا پتہ ہی نہیں، اسے کیا پتہ ابا کیا چیز ہوتی ہے، اسے کیا پتہ اماں کیا چیز ہوتی ہے، اسے کیا پتہ سوسائٹی میں رہنے والے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ اور بیٹا تم لوگ خوش قسمت ہو جو دین کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہارے کندھوں کے اوپر پوری عمارت ہے، مسلمانوں کی پوری عمارت ہے۔ مسلمانوں کی عمارت کیا ہے؟ عام لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرا بھائی ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ میرا، کدی دشمن حملہ کرے تے اونا لوگاں نو پہلا مارے گا
جیڑا کہے گا میرا مسلمان بھائی ہے افغانستان چ ہوئے کشمیر چ ہوئے فلسطین چ ہوئے مالدیپ چ ہوئے نیپال چ ہوئے کلمہ گو میرا بھائی ہے تے جنوں پتہ ہے میرا بھائی ہے انہیں ہی دی مدد کرنی ہے دوسرے نوں تے سمجھ ہی نہیں ہے اور وہ بیٹا تم لوگ ہو آپ لوگوں کو دیندار لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے آخری بات کرتا ہوں علامہ اقبال نے ایک چھوٹی سی نصیحت کی کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے چمن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارا ملک سب سے پہلے ہمارا ملک ہی ہے وہ جس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے نہیں یہ دیندار لوگ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں کشمیر میں ضرورت پڑے کون جاتے ہیں مجاہدین دیندار لوگ فلسطین میں ضرورت پڑے کون جاتے ہیں دیندار لوگ سیلاب آئے کون جاتے ہیں دیندار لوگ سارے کام وہ اسے پتہ ہوتا ہے میں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے میرا فرض ہے اور جس بندے کو اس بات کا نہیں پتہ کہ میں نے کس بات پہ مدد کرنی ہے کس بات پہ میں نے کھڑا ہونا ہے کس بات عقیدہ کس کو کہتے ہیں بیٹا اگر کسی کو اس بات کا نہیں پتہ تو وہ جانور ہے وہ انسان نہیں ہے اور آپ لوگ ہیں صرف جو حقدار ہیں انسان اور انسانیت کی پاسداری کے اور آپ لوگ ہیں جن کے پاس معیار ہے جو تول سکتے ہیں ہر چیز کو اللہ آپ کا مددگار ہو آپ لوگوں نے بیٹا یہ قرآن کی نعمت کو ایسے نہیں رکھ لینا اس کا ترجمہ سمجھنا ہے یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے یہ ایک زندگی گزارنے کا انسائکلوپیڈیا ہے جب آپ اس کو سمجھیں گے سمجھ کے چلیں گے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ دھانے پہ ہیں توپوں کے دھانے پہ ہیں جب بھی دشمن آئے گا وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا آپ لوگوں کو مارے گا اور ہم نے ہی دشمن کے خلاف لڑنا ہے اور کسی نے لڑنا بھی نہیں ہے تو بیٹا آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا ہے اور سمجھ کے جب آپ چلیں گے تو آپ اس سے اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور آپ لوگ ہیں جو بنیاد کا پتھر ہیں جیسے یہ عمارت کھڑی ہے بنیادوں میں بڑی ساری اینٹیں زمین میں دبی ہوئی ہیں جو اس عمارت کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں اگر وہ اینٹیں نہ ہوں تو یہ عمارت گر جائے آپ ہماری قوم کے بنیاد کے پتھر ہیں جو نظر نہیں آتے پر پوری عمارت تو اڈے تے کھڑی ہونی ہے اور میں سمجھتا ہوں بیٹا آپ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جن کے والدین نے آپ کو دین کے لیے چنا اور اللہ نے آپ کو دین کے لیے چنا اور قوموں کی امیدیں مسلمان قوم کی امیدیں آپ لوگوں پہ ہیں آپ خوش قسمت لوگ ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو شیطان کے شر سے انسانوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے تاکہ آپ بہتر طور پہ اس ملک کی قوم کی لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کریں وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی چودھری احمد محمود صاحب یہ ہمارے جماعت کے اکابر محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب ان کے یہ پوتے ہیں حافظ اسد محمود سلفی صاحب ان کے بھائی ہیں اور یہ ملی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں پی پی 63 کے تو میں اب قبل اس کے کہ اپنے بھائی راشد علی صاحب سے گزارش کروں اس سے پہلے میں اپنے جامعہ کے ہونہار طالب علم فیضان خلیل الرحمن ریان خلیل الرحمن اور نعیم الرحمن شفیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک پیارا سا ترانہ پیش کریں فیضان خلیل الرحمن ریان خلیل الرحمن نعیم الرحمن شفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک وطن پیارا وطن پاک وطن پیارا وطن پاک وطن پیارا وطن پاک وطن پیارا وطن
میرے پیارے وطن اے بہار چمن تجھ پہ 100 بار جاں میری قربان ہے سونی دھرتی تیری سونا تیرا نگر میرے مالک تمہارا یہ احسان ہے میرے پیارے وطن اے بہار چمن تجھ پہ 100 بار جاں میری قربان ہے سونی دھرتی تیری سونا تیرا نگر میرے مالک تمہارا یہ احسان ہے پاک وطن خوش گلے تر چمن بن تیرے سارا گلشن یہ ویران ہے اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اے بہار چمن تجھ پہ 100 بار جاں میری قربان ہے سونی دھرتی تیری سونا تیرا نگر میرے مالک تمہارا یہ احسان ہے فیصلے وہ بلند حوصلے دیکھ کر تیرا دشمن بھی حیران ہے اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اے بہار چمن تجھ پہ 100 بار جاں میری قربان ہے سونی دھرتی تیری سونا تیرا نگر میرے مالک تمہارا یہ احسان ہے شب قدر کی گھڑی ہے مقدس بڑی جس میں اترا جو اللہ کا قرآن ہے اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اے بہار چمن تجھ پہ 100 بار جاں میری قربان ہے سونی دھرتی تیری سونا تیرا نگر میرے مالک تمہارا یہ
دم سے دنیا میں پہچان ہے۔ اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اے بہار چمن تجھ پہ 100 بار جاں میری قربان ہے۔ سونی دھرتی تیری سونا تیرا نگر میرے مالک تمہارا یہ احسان ہے۔ میرے پیارے وطن اے بہار چمن تجھ پہ 100 بار جاں میری قربان ہے۔ سونی دھرتی تیری سونا تیرا نگر میرے مالک تمہارا یہ احسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو وطن ہے یہ 14 اگست ہم مناتے ہیں، تو اس میں اکثر بلکہ پورے کا پورا ہمارا وطن یہ بینڈ باجوں میں اور موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر اور اس طرح کی خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، اپنے دادا ابو کے پاس، اپنی دادی اماں کے پاس، نانا ابو نانی اماں کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ وطن کیسے حاصل کیا گیا تھا، کیا کیا قربانیاں دی گئی تھی، تو یقیناً ہر ایک بزرگ کے زبان سے ایک الگ ہی داستان جو ہے وہ سننے میں ملے گی کہ کیسے اپنے بچوں کو ذبح کروا کر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے زندہ انہوں نے گلے گھونٹ کر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے اس وطن کو حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وطن اس چیز کا یہ 14 اگست 1947 اور آج 2023 ہمیں یہ چیز جو ہے وہ آگاہ کرتی ہے کہ ہم نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا، یہ اس طرح جس طرح آج ہمارے وطن عزیز میں لوگ جو ہے وہ رقص کرتے ہیں اور یہ ڈول اور بینڈ باجے بجاتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن مجید میں، جو ہم نے قرآن مجید جو ہم حفظ کرتے ہیں اس قرآن مجید کی یہ ہمیں تعلیم ہے کہ جب ہم ایمان والوں کو کوئی جگہ دیتے ہیں، جس طرح اللہ نے ہمیں یہ وطن عزیز دیا، تو شکریہ کے طور پہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں سجدہ بشکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد وطن جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو ہم نے آج یہاں سے چھٹی کر کے بھی اپنے گھروں میں جب جانا ہے تو ان خرافات میں ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے بڑے ہی ایک معزز شہری بن کر بلکہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو ہم 2 نوافل جو ہے وہ شکریہ کے طور پہ ادا کریں کہ آج اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کیا اور ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دین کی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ورنہ آج ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو وہاں مسلمانوں کے اوپر اس طرح کے حالات ہیں۔ میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ادھر حکومتی سرپرستی میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مسلمان ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ وہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی ہندو، کوئی بھی بدھ مت، کوئی بھی ہندو جو ہے وہ یا اور دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی اور مذہب والے ہیں، باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں یہ اعلان کیا گیا کہ کسی مسلمان کو اپنی دکان پہ ملازم نہیں رکھنا۔
تو ہم ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے بابا کو ایک دن 2 دن کام نہ ملے تو ہمارے گھروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو ادھر اگر مسلمانوں کی یہ حالت کر دی جائے کہ کسی مسلمان کو مزدوری نہ ملے تو پھر ان کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ تو اس طرح یہ اللہ رب العزت کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا اور اس میں ہم اللہ رب العزت کے دین کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں اور ایک بحیثیت مسلمان ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں اور اپنے دین کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس وطن کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ڈول ڈماکے کریں اور پٹاخے چلائیں اور اس طرح کی خرافات میں ہم جو ہے وہ پڑیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سارے معاملات سے منع بھی فرمایا ہے۔ تو میں اپنے بڑے ہی معزز اور محترم بھائی راشد علی سندھو صاحب امیدوار NA 75 ملی مسلم لیگ پاکستان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائے، خصوصاً یہ تجدید عہد کے وفا کے حوالے سے کہ ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائی راشد علی سندھو صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیلا مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ آج 76واں یوم آزادی ہے۔ آج سے 76 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ لا الہ الا اللہ کی سرزمین اپنے فضل اور احسان کے ساتھ عطا کی، اور آج 76ویں سال کے اندر ہم بیٹھے ہوئے 14 اگست گزار رہے ہیں۔ اس پہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حافظ فیصل صاحب کو، اور اسی طرح میرے اساتذہ اکرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، جنہوں نے یہ خوبصورت بزم کو سجایا۔ ہو سکتا تھا کہ آج آپ کو ویسے چھٹی ہو جاتی جیسے باقی اداروں میں چھٹی ہے، تو آپ کی چھٹی کا بھی اعلان محترم حافظ فیصل صاحب کر دیتے یا یہاں کی انتظامیہ کر دیتی، لیکن یہ خوبصورت کام کہ آپ کو یہاں بلایا اور یہ ملی نغمے ہوئے اور تجدید عہد کیا گیا کہ ہم نے اس وطن کو، اس ملک کو وہ بنانا ہے جس کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا۔ محترم بھائیوں، پیارے بچوں، یہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 50 لاکھ تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 50 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی، اور جس میں سے بعض کہتے ہیں 14 لاکھ، بعض کہتے ہیں 18 لاکھ شہادتیں ہوئیں۔ تو آپ میں سے ہر بھائی جب یہاں سے نکلتا ہے نا گھر سے مدرسے میں آنے کے لیے اور مدرسے سے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں ہر ایک کے ساتھ مختلف واقعات پیش آتے ہیں، اس کی نظریں مختلف دیکھتی ہیں۔ زمین پر پڑے ہوئے کنکر کسی کو کوئی نظر آتے ہیں، کسی کو کوئی نظر آتے ہیں۔ آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کی ملاقات کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 50 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور ہر مسلمان ایک الگ داستان تھا، ایک الگ اس کی کہانی تھی، اس کے اوپر الگ کتاب لکھی جا سکتی تھی کہ کس طرح اس نے اس بات کا عزم کیا کہ مجھے ہجرت کرنی ہے، اور اس نے سفر کیسے کیا۔ جب پاکستان میں پہنچا تو یہاں پر کوئی ان کے لیے زمینیں آباد نہیں تھیں،
کاروبار نہیں چل رہے تھے، بلکہ وہ اس بنیاد کے اوپر آگے کہ ہم نے وہ ملک لے لیا جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے وہ وطن اور ملک لے لیا، اب ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ بڑے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں فیصل آباد لمبا عرصہ میرا گزرا ہے، وہاں پر ہم نے یونیورسٹی میں پڑھے، بہت سارے دوست ہمارے ساتھ جو مختلف شہروں سے اور اضلاع سے وہاں پڑھتے تھے۔ تو فیصل آباد کی تحصیل سمندری ہے، تو وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ایک دوست جو جی سی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے فیصل آباد میں، ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ تو جب ان کے گھر میں گئے تو ان کے دادا جی سے ملاقات ہوئی، تو ایسے باتیں چلیں تو پتہ چلا کہ بزرگوں کی عمر 90 سال ہے۔ اب تو ماشاءاللہ میرے پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی دوست سے، تو میں نے پوچھا دادا جان حیات ہیں؟ یہ میں آج سے آپ کو کچھ 7-8 سال پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ دادا جان حیات ہے؟ کہنے لگے ہاں الحمدللہ حیات ہیں، صحت مند تندرست ہیں۔ تو جب ہم آج سے 7-8 سال پہلے ان کے پاس گئے، بیٹھے، باتیں ہونا شروع ہوئیں، گپ شپ ہوئی، تو پتہ چلا کہ بزرگوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کا سفر انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ ہندوستان سے پاکستان آئے۔ تو ہم نے کہا کہ بزرگوں آپ کے پاس تو پھر سارے واقعات ہوں گے، ساری کہانی ہوگی کہ یہ ملک کیسے بنا، ملک کیسے معرض وجود میں آیا، آپ تو چشمدید گواہ ہیں۔ ہمیں بھی اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے جب یہ ملک لیا تو اس وقت حالات کیا تھے۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ بات کی جو صداقت ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو وہ بزرگ ہمارے، ہم نے کہا ہمیں کچھ بات سنائیں، کچھ آپ کہانی سنائیں کہ یہ ملک کیسے لیا۔ تو بات کرنے سے پہلے وہ رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے بیٹا جو ظلم ہمارے اوپر ہوا میں وہ تم سے بیان نہیں کر سکتا۔ کس طرح ہمارے قصبے کو ہندوؤں اور سکھوں نے گھیرا، اور پھر وہاں پر ہم سے پہلے اسلحہ لے لیا گیا، کہا کہ تمہیں محفوظ طریقے سے پاکستان پہنچائیں گے، اور پھر ہندوؤں اور سکھوں نے ہمارے قصبے کو گھیر کر وہاں پر ہمارا قتل عام کیا۔ یہیں اگست کا مہینہ، مونسون کا مہینہ، بارشوں کا مہینہ، کہنے لگے اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، تو خون کی ندیاں بہنا شروع ہو گئیں، قصبے کی نالیوں میں، گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ تو اس انداز سے کہنے لگے ہمارے ایک قصبے میں 1400 شہادتیں ہوئیں، ایک قصبے میں 1400 شہادتیں ہوئیں، اور اس میں سے جو مسلمان بچے، جو ادھر ادھر بھاگے، کہنے لگے بلکہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی اسلحہ وہ ہم سے پہلے لے چکے تھے دھوکے کے ساتھ، تو ہمارے بزرگوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ جو محترم احمد محمود چودھری صاحب آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے کہ ہم تو وہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے سرغنوں کے سر کچل کے رکھ دیے، اور اس کے پیچھے ایمان تھا، ایمان کی قوت اور طاقت تھی۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے بزرگوں نے پھر بھی سرنڈر نہیں کیا۔ کہنے لگے میں خود اور اسی طرح جتنے نوجوان تھے انہوں نے جو ڈنڈے ان کے پاس تھے اس کے ساتھ بندوقوں اور تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ ڈنڈوں کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے۔ تو 1400 شہادتیں وہاں ہوئیں، تو جو مسلمان بچے کھچے وہ وہاں سے بڑی مشکل سے نکلے، اور پھر سفر کیا، اور رستے میں بھی کئی ایک ہمارے اوپر حملے ہوئے، پھر جا کر ہم پاکستان میں پہنچے۔ آپ یہ بجلی کا بورڈ ہے نا، اگر تھوڑی سی اس میں کرنٹ ہو، باہر اچانک کسی کا ہاتھ لگ جائے، آپ کا ہاتھ لگ جائے، تو دوبارہ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہاتھ دوبارہ لگے گا تو کہیں اس میں کرنٹ تو نہیں ہوگی، سوچتے ہیں نا۔
پھر ذرا سوچ سمجھ کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. آپ کے والدین آپ کو اس طرف نہیں جانے دیتے, آپ کے اساتذہ اکرام آپ کو اس طرف نہیں جانے دیتے. کیوں احتیاط کرتے ہیں؟ کیوں پتہ ہے کہ یہاں سے کرنٹ پڑے گی. تو عزیز طلباء, میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کرنٹ کو محسوس کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کو ان ہندوؤں اور سکھوں نے پہنچائی, اور یہ سارے صدمے انہوں نے برداشت کر لیے. جب وہ یہاں پاکستان پہنچے تو اللہ سے شکوہ اور گلہ نہیں کیا, اللہ سے شکایتیں نہیں کی کہ یا اللہ ہمارے اتنے شہید ہو گئے, بلکہ جب پاکستان پہنچے تو اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھا. یا اللہ کوئی بات نہیں, ہمارا کنبہ قبیلہ شہید ہو گیا, ہمارے لوگ رستوں میں کٹ گئے, ہندوؤں اور سکھوں کے حملوں کے ساتھ شہادتیں ہوئیں, حتیٰ کہ ان ظالموں نے پانی کے جو کنویں تھے ان کے اندر زہر ملا دیا تاکہ مسلمان جو بچیں ان کو پیاس لگے, یہاں سے پانی پئیں تو اس پانی پینے کے ساتھ ان کی موت واقع ہو جائے. تو یوں اس انداز سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا. تو تب جا کر میرے بھائیوں, بچوں, نوجوانوں, پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا. یہ اس کی کہانی ہے, یہ اس کی داستان ہے. یہ کیسے ملا؟ یہ اس کی, بعض دفعہ آپ پڑھائی میں سستی کر رہے ہوتے ہیں تو والد صاحب کہتے ہیں پتر میں کماواں گا تو تو پڑھ, میں کماواں گا تو پڑھ. ہمارے آباء و اجداد نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے اپنی نسلوں کے لیے. ہمارے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر دی. تو آج یہ وطن ہمارے پاس ہے, یہ ملک ہمارے پاس ہے, یہ سبز حلالی پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے, اپنے وقت کو برباد کرنا ہے, یا ہم نے اس وطن کو, اس ملک کو واقعتاً وہ ملک بنانا ہے جس کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا. اگر اس ملک میں پنجابی کہتے پنجاب چاہیے, سندھی کہتے سندھ چاہیے, پٹھان چاہتے خیبر پختونخوا چاہیے, بلوچی چاہتے کہ بلوچستان چاہیے, کشمیری چاہتے کہ کشمیر چاہیے, تو کبھی بھی یہ ملک نہ بنتا. یہ ملک ایک ہی بنیاد کے اوپر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا, اس کے اوپر یہ ملک بنا. اور آج اس ملک نے بچنا بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے, اسی بنیاد کے اوپر اس وطن نے بچنا ہے, اس ملک نے بچنا ہے. اس ملک کو کھانے والے مختلف انداز سے کھا رہے ہیں. میں آپ کے متعلقہ بات کرتا ہوں, ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, اب یہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے, والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے پڑھیں. آپ کے والدین تو چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ عالم دین بنیں, آپ جو ہے وہ دین کو پڑھیں, آپ دین پھر پڑھانے والے بن جائیں. لیکن جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور پھر کالجز میں جاتے ہیں, ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے جناب ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں اور پائلٹ بنیں. یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے, وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی جاتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ وہ جا کے برے دوستوں کی محفل اور مجلس میں بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ نشے کی لت میں جاتے ہیں. اور آہستہ آہستہ والدین کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پائلٹ بنے, لیکن وہ بن کیا جاتا ہے, جہاز, وہ جہاز بن جاتا ہے. میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت بہت بڑی وبا ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آئس پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں. تو دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ بچے کبھی بھی اس ملک کو, اس وطن کو سنبھال نہ سکیں. ڈاکٹر عبد القدیر اس زمین نے پیدا کیا ہے, اور اگر وہ نشہ کرنا شروع ہو جاتے, اگر وہ بے روی کا شکار ہو جاتے, وہ برائی کی مجلسوں میں شامل ہو جاتے, تو کبھی بھی وہ ڈاکٹر عبد القدیر نہ بنتے. حافظ محمد سعید اس وطن نے, اس مٹی نے پیدا کیے ہیں, اور اگر وہ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے تو کبھی بھی آج وہ اس مقام پر نہ ہوتے کہ آج ساری دنیا
ان کو روکنا چاہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اسی بنیاد کے اوپر استوار کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا۔ ان کا یہ نعرہ ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اس نظریے کے ساتھ ہماری بقا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میرے بچوں، یہ وطن، یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو سنوارنا بھی ہم نے ہے انشاءاللہ۔ بڑی قربانیاں دیں، بہت خون بہا، اور ابھی وہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں جن کا اس ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہاں کنالویو میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا گھر بنایا، تو کہنے لگے بڑے پیسہ میں نے اس کے اوپر لگایا۔ تو ایک دن میرا بیٹا، جس طرح آپ گھروں میں شرارتیں کرتے ہیں، تو کہتا ہے وہ پینسل لے کر دیوار کے اوپر لکیریں کھینچنے لگا۔ تو میں نے کہا بات سنو، اگر تم نے دوبارہ لکیر کھینچی تو تمہارا علاج کر دوں گا میں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے مشکل کے ساتھ پیسہ کما کے اس کے اوپر خرچ کیا ہے۔ ایک مکان کی حفاظت کا احساس اسی کو ہے جس نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے، اور جس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو اس سے کیا لگے کہ مکان گر جائے، مکان تباہ ہو جائے، مکان ختم ہو جائے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس ملک کے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں جن کا اس ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ان کے گھر باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کی دولتیں باہر ہیں۔ تو یہ ملک میرا اور آپ کا ہے۔ اس آواز کو، اس صدا کو گلی گلی، کوچا کوچا، ہر گھر میں انشاءاللہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے پڑھانا ہے۔ اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس عزم کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے کہ اب بہت وقت بیت چکا، ہم نے انشاءاللہ تجدید عہد کرنا ہے اور اس ملک کو ہم نے نظریے کے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا انتخابی نشان کرسی ہے، اور اس عزم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ اس وطن کو ہم نے بچانا ہے، اس وطن کو ہم نے دنیا کا عظیم ملک بنانا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوگا ہمارے بچے یہاں سے جائیں، وہ کشتیوں پر بیٹھیں، کشتیاں پانی میں ڈوبیں اور وہ خود پانی میں ڈوب جائیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو ایسا بنانا ہے کہ دنیا اس ملک کی طرف آئے، نہ کہ ہمارے بچے اس ملک کو چھوڑ کے جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعتاً اپنی تعلیم میں، اپنی پڑھائی میں آپ قرآن مجید کے ساتھ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ میں محترم حافظ فیصل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑا نظم اور منظم انداز سے آپ کا یہ ادارہ چل رہا ہے، تو بڑی خوشی یہاں آ کر، پہلے بھی آتے ہیں لیکن آج کے اس پروگرام میں آ کر خوشی دوبالا ہو گئی کہ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح آباد اور شاد رکھے، اور اسی انداز سے یہاں سے لوگ آئیں، بچے آئیں، قرآن مجید پڑھ کے حفظ کر کے یہاں سے نکلتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس وطن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو یہ محنت کے ساتھ ہوگا، لگن کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، قرآن دوبارہ نہیں پڑھتا، قرآن بھول جاتا ہے۔ تو جو محنت نہیں کرتا وہ کبھی بھی کچھ پا نہیں سکتا۔ تو محنت محنت محنت، قائد اعظم محمد جناح نے بھی کہا تھا، کام کام اور کام۔ ہم نے اسی انداز سے آگے بڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ملک انشاءاللہ دنیا کا عظیم ملک بنے گا۔ اس ملک کو اللہ نے بہت نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ تو آؤ اس 14 اگست کو 76ویں سال میں ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو سنوارنا ہے، اور سنوارنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آنے، یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو میں 2 نعرے لگاؤں گا، میرے ساتھ آپ نے نعرے لگانے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے بھائی راشد علی سندھو صاحب اور اسی طرح بھائی سفیان صاحب اور چودھری احمد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور جس طرح میں ایک
بات کی تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے بھائی راشد صاحب نے آپ بھائیوں کو یہ بات کہی کہ وہ بچے جب نشے کی لت میں پڑتے ہیں تو وہ غلط سوسائٹی میں پڑھ کر پائلٹ کی بجائے جہاز بن جاتے ہیں. تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں اسی سے پھر بڑی غلطیاں جو ہیں ان کے راستے نکلتے ہیں. تو آپ بھائی ابھی چھوٹے ہیں، اس چھوٹی عمر میں اکثر بچوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، جو ابتدائی غلطی ہوتی ہے غلط راستے کی طرف جانے کے لیے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب فارغ وقت ملا تو گلی محلے میں کسی گیموں میں، کسی جناب وہ کلب میں چلے گئے گیمیں کھیلنے کے لیے، سنوکر کھیلنے کے لیے. پھر جب بچہ وہاں جاتا ہے ادھر بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جناب غلط سوسائٹی میں پڑے ہوتے ہیں، وہ سگریٹ پی رہا ہے، کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے. تو یہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر ان کی جو ہے وہ ذہن کے اوپر بھی یہ چیز اثر کرتی ہے. جب ماحول غلط ملتا ہے تو پھر یہ چیزیں ان کے اوپر اثر کرتی ہیں. پھر وہ بھی میں نے خود آپ بھائیوں کی عمر کے بچے کافی زیادہ اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر کسی گیموں والی جگہ پہ یا کسی ٹگ شاپ پہ، کسی کیفے شاپ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنی سوسائٹی کو انشاءاللہ اچھا بنانا ہے. ہم نے کبھی بھی غلط راستے کی طرف نہیں جانا. جب غلط راستے کی طرف چلتے ہیں تو چلتے چلتے ہم پھر بڑی دور تک چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے. تو ابتدا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہی ہوتی ہے. گیموں میں چلے گئے، یہ جو ویڈیو گیمیں ہوتی ہیں، سنوکر کلب میں چلے گئے، کسی غلط جو ہے وہ مجلس میں بیٹھ گئے، 4-5 لوگ بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غلط قسم کے تبصرے شروع کر دیے. جب یہاں سے ہماری جو ہے وہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے تو پھر آگے جو ہے وہ ہمارا معاملہ خراب ہوتا ہے. تو میں بھائی زبیر صاحب سے، قاری شبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پروگرام کو جاری رکھیں. تو مہمانوں سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. تو بیٹا ہمارا وقت قیمتی نہیں تھا، آپ لوگوں کے پاس آ کے ہمارا وقت قیمتی ہو گیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ.